بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے، صحابہ نے بھینس کی زکوٰۃ دی تو قربانی کیوں نہیں کی؟ صحابہ نے زکوٰۃ دی تو قربانی کیوں نہیں کی؟ اس سوال میں تھوڑا سا مجھے الجھن اس معنی میں ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے بھینس کی زکوٰۃ دی ہے، اس معنی میں کہ صحابہ کرام کے دور میں ان کی آنکھوں کے سامنے بھینس آئی ہو اور انہوں نے اس کی زکوٰۃ دی ہو، زکوٰۃ لی ہو، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے نا، مسند الفردوس ہے نا امام دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مسند الفردوس میں نقل کی ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب؟ کہتے ہیں الجوامیس تجزئ عن 7، بھینس 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی، ان 7 لوگوں کی طرف سے قربانی اس کی ہوگی، یعنی 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک روایت آئی ہوئی ہے مسند الفردوس میں، لیکن یہ روایت بغیر سند کے، بلا سند ہے، ہمیں اس کی سند کا علم نہیں ہے، اسی لیے ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ نسل آئی اور انہوں نے زکوٰۃ لی۔ تو یہ کہنا بھی محل نظر ہے، کوئی کہے کہ صحابہ نے بھینس کی زکوٰۃ دی تو قربانی کیوں نہیں کی؟ اصل یہ کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ نسل کا آنا اور اس کی زکوٰۃ لینا، یہ چیز ہمارے یہاں دلیلوں کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے، اور قربانی نہیں کی جیسا کہ سوال میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اگر قربانی کی ہے، صحابہ کرام نے اگر زکوٰۃ دی ہے اور لی ہے، تو کس دلیل کی بنیاد پر صحابہ کرام نے زکوٰۃ دی ہے، لی ہے؟ اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ صحابہ کرام نے زکوٰۃ لی ہے، زکوٰۃ دی ہے بھینس کی، تو یہی تو ہمارے لیے کافی ہے کہ صحابہ جب زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بقر ہے، اس لیے کہ وہ گائے بیل کے حکم میں ہے، تو پھر کافی ہے کہ اس کی قربانی بھی ہوگی۔ صحابہ نے کس دلیل کی بنیاد پر، کس بنیاد پر اس کی زکوٰۃ لی ہوگی؟ جس بنیاد پر زکوٰۃ لی ہے اسی بنیاد پر اس کی قربانی بھی کیا ہے؟ جائز۔ آئی بات سمجھ؟ یہ مسئلہ ہے، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ اچھا، ابھی تک بعض لوگ کہتے تھے کہ قربانی، جیسا کہ پہلے سوال میں بات آئی، وہ زکوٰۃ لینے پر تو اجماع ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، لیکن قربانی نہیں کی جائے، قربانی کرنے پر اجماع نہیں، اس طرح کی بات کہی جاتی تھی۔ لیکن اب یہاں یہ مسئلہ دوسری طرح سے پیش کیا جا رہا ہے بعض بھائیوں کی طرف سے کہ صحابہ نے زکوٰۃ دی تو قربانی کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہی اپنے آپ میں جواب لیے ہوئے ہے کہ صحابہ نے کس دلیل کی بنیاد پر زکوٰۃ لی ہے، جس بنیاد پر زکوٰۃ لی ہے اسی بنیاد پر اس کی قربانی بھی کی جائے گی۔ تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زکوٰۃ اس وجہ سے دی جا رہی ہے اور لی گئی ہے اور قربانی اس بنیاد پر نہیں کی جائے، بالکل نہیں۔ زکوٰۃ اسی صورت میں دی گئی ہوگی کہ اسے بقر شمار کیا گیا، اس کو گائے اور بیل کے درجے میں سمجھا گیا، اسے گائے اور بیل کی قسم میں شامل کیا گیا، اسی لیے صحابہ نے زکوٰۃ لی۔ اگر صحابہ نے لی جیسا کہ سوال کیا، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صراحت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ صحابہ نے اس کی زکوٰۃ لی ہے، بلکہ اس کا عام طور پر جو روایات ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جانور صحابہ کے سامنے نہیں آیا بلکہ تابعین کے سامنے آیا۔ جانور کس کے سامنے آیا؟ بھینس کی نسل کس کے سامنے آئی؟ جب آئی اس کی نسل لوگوں کے سامنے تو تابعین تھے، صحابہ میں سے کسی کے سامنے ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے۔ لیکن صاف بات ہے، سوال کے اندر جواب ہے کہ اگر صحابہ نے زکوٰۃ لی ہے، دی ہے، تو جس بنیاد پر لی ہے اسی بنیاد پر قربانی بھی کی جائے گی۔